اندھیرا ظلم کا بڑھتا ہی جا رہا ہے حضور، نقاب اٹھے گا تو ہو جائے گی سحر مولا. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا خاتم النبیین ابی القاسم محمد صلی اللہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم و ظالمیہم واجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تر تعریفیں، تمام تر حمد و ثنا اس پاک پروردگار عالم کے لیے زیبا ہیں کہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. وہی پاک پروردگار عالم کی جو علی کل شیء قدیر بھی ہے، جو مجھ سے اور آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے. وہ پاک پروردگار عالم کہ بھائی کوئی نئی بات نہیں ہے، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. وہ پاک پروردگار عالم کی جس نے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کو اس دنیا میں بھیج دیا. اور پھر جب انبیاء چلے گئے وہاں پر پروردگار عالم نے ہدایت کے سلسلے کو روکا نہیں، بلکہ وہاں سے امامت کے سلسلے کو اس چاند سے جاری کر دیا کہ آج بھی ایک وقت کے امام پردہ غائب میں موجود ہے. اور پھر وہ پاک پروردگار عالم کی جس کی دی ہوئی ہر نعمت ہی بہت افضل ہے، لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے زیادہ افضل نعمت کیا ہے کہ سب جانتے ہیں کہ اس نے ہمیں در سے وابستہ کر دیا. اور پھر بعد حمد و ثنا ہم سب کا درود و سلام ہو ان ہستیوں کے لیے کہ جن کے لیے پروردگار عالم خود کہہ رہا ہے کہ بزرگ و برتر خدا یہ بولا، بزرگ و برتر خدا یہ بولا، نہ آسماں کی میں چھت سجاتا، نہ ہوتا سورج دمکنے والا، نہ چاند کو پرضیاء بناتا. ہواؤں کی یہ ہوا نہ ہوتی، ہواؤں کی یہ ہوا نہ ہوتی، کبھی نہ فرش زمیں بچھاتا، نہ میں سمندر کو خلق کرتا، نہ اس کی موجوں میں جوش آتا. نبی نہ ہوتے ملک نہ ہوتے، نبی نہ ہوتے ملک نہ ہوتے، نہ خلد ہوتی چمن نہ ہوتے، غرض کے کوئی بھی شے نہ ہوتی اگر میرے پنجے تن نہ ہوتے. محمد و آل محمد صلی محترم. وہی پاک پروردگار عالم کی جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پر موجود ہیں. مومنات گرامی، آج اس فرشیدہ پر موضوع ہے جناب سکینہ کا، اور جہاں پر جناب سکینہ کا تذکرہ ہو وہاں پر مولا عباس کا تذکرہ نہ ہو، اور جہاں پر مولا عباس کا تذکرہ ہو وہاں پر مولا حسین کا تذکرہ نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے. اذان محترم، کون ہے مولا عباس؟ اہل سنت کے ایک مورخ ہیں ابو الفرج اصفہانی، جنہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ بھائی ابو طالب کی نسل نے زیادہ قربانیاں پیش کری ہیں، اور اس میں کوئی بھی شک کی بات نہیں ہے. آپ کے سامنے کربلا بہت بڑی مثال موجود ہے. اور پھر آگے ہی اہل سنت کے جو مورخ ہیں اپنی کتاب میں بالکل اس کے آگے لکھتے ہیں کہ بھائی ابو طالب کے پوتے ہیں جناب عباس. اب وہ کہتے ہیں کون عباس؟ اب اس کے آگے وہ خود ہی جواب دیتے ہیں. کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، ہر شمس کا ایک قمر ہوتا ہے. بھائی کبھی ایسا تو نہیں ہوا نا کہ صبح میں سورج نکل جائے لیکن رات میں چاند نہ نکلے، یا رات میں چاند نکل جائے لیکن صبح میں سورج نہ نکلے. ہر شمس کا ایک قمر ہے. تو پھر وہ لکھتے ہیں کہ بھائی دیکھو، جیسے رسول خدا سورج تھے
تو ان کے چاند کا نام امیر المومنین. سبحان اور اللہ. بالکل اسی طرح سے آئیے ذرا کربلا کی زمین پر کہ جیسے مولا حسین سورج تھے تو ان کے چاند کا نام مولا عباس تھا. میں نے کہا نا کہ بھائی مولا حسین اور مولا عباس جدا نہیں ہیں. جہاں پر مولا عباس کا تذکرہ ہے وہاں پر مولا حسین کا تذکرہ لازمی ہے. پھر آگے وہی لکھتے ہیں کہ بھائی جب بھی کوئی بھی جنگ ہوتی ہے تو جنگ کے بعد ایک پرچم کو بلند کیا جاتا ہے. اب پرچم اس کا بلند ہوتا ہے کہ جو جنگ جیت جاتا ہے. اب جب کربلا کی جنگ ہوئی تو کربلا کی جنگ کے بعد پرچم فقط مولا عباس کا. سبحان اللہ. بھائی آپ پوری تاریخ اٹھا لیں, ہر جگہ جا کر دیکھ لیں یزید کا پرچم کہیں بھی نظر نہیں آتا. ہر جگہ مولا عباس کا پرچم بلند ہے. اور پھر بھائی کہا جاتا ہے یہ شیعہ اتنے زیادہ کیوں ڈٹے ہوئے ہیں کہ اپنے ہر گھر کے اوپر علم عباس بلند کر کر بتا رہے ہیں کہ دیکھو حسین کی فوج کا سپہ سالار فقط عباس تھا. اور ہم نے علم عباس کو بلند کر کے بتا دیا کہ اگر کسی یزیدی میں ہمت ہے تو وہ آئے اور یزید کا پرچم لگا کر بتائے کہ یزید کیسا تھا. اسی لیے ایک شاعر بھی کہتا ہے بھائی اگر حسین کے ماتم میں رکھا کچھ بھی نہیں, اگر حسین کے ماتم میں رکھا کچھ بھی نہیں تو پھر یزید کے بچوں میں کھلبلی کیوں ہے. پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پہ جائے تو نور آتا بے شک. خدا سے ملنا ہو تم نے تو کربلا جاؤ, خدا حسین سے ملنے نعرہ حیدری محمد و آل محمد صلوات. علی کے باغ میں تو شیر کھڑے تھے, پردہ ہٹا کے دیکھا تو حسین کھڑے تھے. فرشیدہ پر ہر زبان نہیں بھولا کرتی. بے شک صاحبان علم کا مطلب موجود ہے, کوئی نئی بات نہیں بتانے لگی. سب جانتے ہیں یہاں پر فقط وہی زبانیں بولتی ہیں کہ جنہیں جناب فاطمہ زہرا اتنی زیادہ استاد میں. مولا حسین اور مولا عباس, جیسے مولا حسین اور مولا عباس کا ایک دوسرے سے اس طریقے سے رشتہ ہے ویسے ہی وفا اور عباس کا بھی رشتہ ہے. دیکھیں جب آپ نماز پڑھتے ہیں نماز تب تک مکمل نہیں ہے جب تک آپ وضو نہ کریں. بالکل اسی طرح سے ایک مثال ہے کہ عباس جب تک مکمل نہیں ہے جب تک وفا کا ذکر نہ جائے. کہ بھائی شاعر کہتا ہے نا حالات سے تھک جاتے ہیں جب حوصلے اپنے, حالات سے تھک جاتے ہیں جب حوصلے اپنے, تسکین کا احساس نکل جاتا ہے منہ سے جب لفظ وفا لینے کا کرتی ہوں ارادہ, جب لفظ وفا لینے کا کرتی ہوں ارادہ بے ساختہ عباس نکل جاتا ہے. اور پھر میں نے کہا نا کہ بھائی اسی عباس کے ایک بھائی ہیں حسین ابن علی. دیکھیں یہ شجاعت میں اور کردار میں آپس میں بہت ملتے ہیں تمام بھائی. کہ بھائی کہتے ہیں کون ہے حسین ابن علی, بالکل عباس کی طرح سے. ایک مرتبہ رسول خدا مسجد میں بیٹھے تھے کہ راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا رسول خدا بیٹھے ہوئے تھے, کتنے میں ایک چھوٹا سا بچہ آیا اور رسول خدا اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے. تو میں دیکھ کر پریشان ہو گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ رحمت للعالمین ہیں, اتنی عظیم ہستی ہیں, ہمارے لیے آخری نبی کا درجہ رکھتے ہیں, لیکن آپ ایک چھوٹے سے بچے کے لیے کھڑے ہو گئے, آخری بچہ ہے کون؟ تو رسول خدا نے مسکرا کر کہا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ یہ حسین ابن علی. تو ممنات گرامی حسین ابن علی وہ ہیں کہ جن کے لیے رسول خدا بھی کھڑے. اور پھر آئیے ذرا آگے میں بتاتی چلوں حسین کون ہے. حسین وہ ہے کہ حسین چاہے تو کربلا میں جہاں سے آلہ جہاں بسا لے. حسین چاہے تو کربلا میں جہاں سے آلہ جہاں بسا لے. حسین چاہے تو پاک سرور کے پاک سجدے کو سبحان اللہ. حسین چاہے تو بس 72 سے کئی لاکھوں کو موت دے دے. حسین چاہے تو موت کو موت کے ہاتھوں مات دے دے. اور پھر حسین اتنا کریم ہے کہ کریمی کی اس پہ انتہا ہے. حسین میری اذان بھی ہے, حسین میری نماز بھی ہے.
نبیوں کو بھی بخشش کی خیرات ملنی حسین سے ہے، نجات کو بھی نجات کے دن نجات ملنی حسین سے ہے، اور پھر مقدر کی کچھ اوقات نہیں، بے شک مقدر کی کچھ اوقات نہیں، کرم یہ سیدہ کی چین کا ہے، ہوں جو لکھتی جو ہوں پڑھتی، ہوں جو لکھتی جو ہوں پڑھتی، سب عطا کردہ حسین کا ہے۔